السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز سے آگاہ کرنے والے ہیں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ترکی 2023 میں کیا کرنے جا رہا ہے، امت مسلمہ کی نگاہیں ترکی کی طرف کیوں ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کب عروج پر آئی اور اس کا زوال کب ہوا، اور معاہدہ لوزان کب طے پایا اور اس کی شرائط کیا تھی، اور اب 2023 میں معاہدہ لوزان کے 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں 16ویں عیسوی سے 17ویں عیسوی صدی تک سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدوا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باجگزدار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ جی دوستوں، 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ نے جنوب مشرق یورپ اور بحیرہ روم کے مشرقی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے ایک عظیم قوت کے طور پر ابھرنے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1566 تک یورپ، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں فتوحات کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا۔ ان فتوحات کا سبب فوج کا معیاری نظم و ضبط اور جدید عسکری قوت تھی جس میں بارود کے استعمال اور مضبوط بحریہ کا کردار بہت اہم تھا۔ ریاست کی معیشت میں اہم ترین کردار تجارت کا تھا کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کے تمام زمینی و سمندری راستے عثمانی سلطنت سے ہو کر گزرتے تھے۔ ایک کے بعد دیگر عظیم سلاطین نے سلطنت کی سرحدیں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سلیم اول کا نام نمایاں ہے جنہوں نے مشرقی و جنوبی جانب توجہ کی اور صفوی سلطنت کے شاہ اسماعیل صفوی کو جنگ چالدران میں شکست دی اور مصر میں عثمانی حکومت قائم کی۔ سلیم کے جانشین سلیمان علی شان نے مغرب میں سلطنت کو توسیع دی اور 1521 عیسوی میں بلغراد کے فتح کے بعد 1526 میں جنگ محاکز کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں عثمانیوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس کے بعد انہوں نے 1529 میں ویانا کا محاصرہ کیا، لیکن سرد موسم اور شہر کے باسیوں کی زبردست مزاحمت کے باعث یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس طرح عثمانی طوفان کی موجیں ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئیں اور عثمانی سلطنت کی سرحدیں وسطی یورپ کے اس شہر سے آگے کبھی نہ بڑھ سکیں۔ جی دوستوں، 17ویں صدی کے آخری نصف حصے میں روس سے دشمنی شروع ہوئی اور سن 1854 میں جنگ کریمیا شروع ہوئی۔ 1839 میں ایک بڑے پیمانے پر اصلاحی تحریک شروع ہوئی جس نے سلطان کے اختیار کو قابو میں کر لیا۔ اس مقصد کا آئین 1876 میں منظور کیا گیا تھا لیکن 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا، پھر وہاں بے قابو بادشاہت قائم ہوئی۔ یوتھ انقلاب 1908 میں ہوا جس کے بعد 1876 کا آئین دوبارہ نافذ ہوا۔ 1913 میں سلطان محمد حکومت کے صدر بن گئے۔ اس سے قبل دوسری جنگ عظیم کے دوران میں ترک رہنماؤں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ تھا۔ دوستو، بدقسمتی سے ترک جنگ ہار گئے۔ جیسے ہی جنگ بند ہوئی، انبار پاشا اور اس کے ساتھی ترکی سے فرار ہو گئے۔ ایشیا ہجرت جیسے علاقوں کو برطانیہ، فرانس، یونان اور اٹلی میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یونان نے 1919 میں اناطولیہ یعنی کہ ترکی پر حملہ کیا، لیکن مصطفی کمال یعنی کہ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترکی نے 1922 میں ایک تنازع شکست جو کہ یونان کی طرف سے چھیڑی گئی تھی اس کو شکست دے دی۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مصطفی کمال یعنی کہ اتا ترک کون تھا۔ دوستو، مصطفی کمال یعنی کہ اتا ترک ایک فوجی کمانڈر تھا جس نے یونان کو شکست تو دی لیکن وہ مغربی سوچ رکھنے والا شخص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو اور یہاں جمہوری نظام لا کر اسلامی تعلیمات، روایات و قوانین کو ختم کیا جائے، جیسے کہ اس نے کر کے دکھایا۔
جی دوستو، اسی مصطفیٰ کمال یعنی کہ کمال عطا ترکی سربراہی میں معاہدہ لوزان تشکیل پایا گیا۔ معاہدہ لوزان میں سلطنت عثمانیہ کو اپنی شکست تسلیم کرنا تھا، جو کہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئیں اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوری ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ دوستوں، معاہدہ لوزان میں جو شرائط پائی گئی وہ شرائط ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی۔ عثمانیہ خلافت جب ختم ہوئی تو اس کے جانشینوں کو قتل کر دیا گیا، انہیں غائب کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور ان کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ یہ اثاثے جب ضبط کیے گئے تو 3 بر اعظموں کے اندر بے شمار مال و دولت تھی، بہت ساری جائیدادیں تھیں جو ساری برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، جیسے کہ مصطفیٰ کمال چاہتا تھا۔ اس میں اسلام کو ختم کر دیا گیا اور خلافت کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور پابندی بھی لگا دی گئی کہ ترکی پیٹرول نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی نہ تو اپنے ملک سے معدنیات نکال سکتا ہے اور نہ ہی اپنے ملک سے باہر کہیں سے معدنیات نکلوا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی تھی کیونکہ ترکی کے زمین کے اندر تیل موجود تھا، اس کے باوجود وہ دوسرے ممالک سے تیل خریدنے پر مجبور رہا ہے۔ دوستو، ترکی کے پاس ایک باسفورس سمندر ہے اور ساحل سمندر ایک بہت ہی زبردست بندرگاہ ہے۔ اس کو بین الاقوامی قرار دیا گیا، یعنی کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے۔ اور دوستو، ترکی کے پاس ایک باسفورس سمندر ہے اور ساحل سمندر ایک بہت ہی زبردست بندرگاہ ہے۔ اس کو بین الاقوامی قرار دے دیا گیا، یعنی کہ کوئی بھی یہاں سے اپنی مرضی سے آ جا سکتا ہے۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ معاہدہ لوزان کو پورے 100 سال ختم ہونے جا رہے ہیں، 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب 2023 میں کیا ہوگا؟ دوستو، بین الاقوامی قانون کے مطابق لوزان کا معاہدہ 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ عالمی قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی معاہدے پر 100 سال سے زیادہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اردگان بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ترکی 2023 کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ دوستو، معاہدہ لوزان کے مطابق ترکی اپنی سرزمین سے معدنیات اور خاص طور پر پیٹرولیم نکال سکے گا اور معاہدہ ختم ہونے کے بعد ترکی پیٹرول اور معدنیات نکالنا شروع کرے گا تو ایک عالمی طاقت کا درجہ حاصل کر لے گا۔ جی دوستو، اسی طرح ترکی آبنائے باسفورس پر ٹیکس بھی لگا سکے گا۔ آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس آبنائے سے روزانہ سینکڑوں بحری، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح دوستو، ترکی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر اپنے علاقے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات اب تو بعید از قیاس لگتی ہے، لیکن ترکی چاہے تو سعودی عرب، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور لیونٹ پر اپنے علاقے ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد یہ ہوگی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے، لیکن معاہدہ لوزان کے باوجود مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی نگہبانی حاصل کرنا ترکی کے لیے ناممکنات میں سمجھا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو سیکولر ملک بنایا تھا، دوسری جانب موجودہ صدر طیب اردوان اسلام پسند رہنما سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے آیا صوفیہ کو عجائب گھر سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، طیب اردوغان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی 2023 میں اپنے ہدف تک پہنچنے پر پورے خطے کے مستقبل کی تشکیل کرے گا۔ معاہدہ لوزان کے خاتمے پر ترکی ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔